السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھوں گی عشق آتش کا پارٹ نمبر 4 وغیرہ بتایا کہ میں سٹارٹ کروں گی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکنی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ جن کو سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پھر میری دعا ہے کہ میں وجدان مصطفی سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کے تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس کی دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اس درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اسے روز وہ اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر یہ سچ تھا کہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے مناظر سے صاف نظر آتے ہتھیلیاں آنکھ پر رکھ لے، پھر جب اجالے کی بند پلکوں میں سے راستہ بنا لے تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ وجدان کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلی پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھتے بیٹھتے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم سے ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ اظہر فاروقی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہا تھا۔ پھر باقی کام کل نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپرز سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو، اور چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے شکایت کی، مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑنے وہ بولے اور وہ چڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پیئیں گے اور باتیں کریں گے؟ وہ اسے دیکھ کر بولے۔ زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ۔ جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کے بولے، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے، سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی کار گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی، انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی۔ ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا 25 نومبر کو سمیرہ اور افاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں۔ پھر تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے، اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر، تمہارے سب کزنز آئے ہوں گے، ان کے ساتھ انجوائے کر لیتی، اور یہ افاق بھی تمہارا کزن ہے نا، منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے، پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہاری 2 کزنز کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اس نے سر جھٹک کر ہلکے سے کہا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نگاہ ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ گارمنٹس فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزر کا آفس، اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کی کوارٹرز ہیں۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ بولی۔ نور الہدیٰ نے باقی کے 2 چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھلے چارٹ پر برابر برابر رکھ دی۔ اور یہ دونوں آفس کی بلڈنگ کے نقشے ہیں، 2 آفس بنوائیں گے؟ نہیں، آفس تو ایک ہی ہوگا، یہ نقشہ 2 الگ انجینئرز نے بنائے ہیں، تو یہ دونوں ہی اتنے اچھے ہیں کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو، مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو، مگر پینٹر اور آرکیٹیکچر میں فرق ہوتا ہے ہادی بھائی۔ نور الہدیٰ چڑھ گئے۔ ایک ذرا سی رائے ہی تو دینی ہے ملیحہ، اور تم اس قدر ہچکچا رہی ہو، اور اس نے بھی تو کہا تھا۔ آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہوگا۔
اچانک وجدان کے جملے کانوں میں باز گشت کرنے لگے۔ ملیحہ نے دھیرے سے اقرار کر لیا، ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کو اسے دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اب میں جو پوچھ رہا ہوں۔ ملیحہ نے ایک نقشہ ان کی طرف کیا۔ نور الہدیٰ نے نقشہ دیکھا اور بولے، اور تم کہتی ہو تمہیں سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کی سمجھ نہیں آتی؟ وہ ان کی بات کو انسنا کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے یہ نقشے ابھی اپروو نہیں کروائے؟ تم سے اپروو کروائے بغیر میں انہیں اپروول کے لیے کیسے بھیج سکتا تھا؟ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور بس دیکھ کر رہ گئی۔ اگلی دوپہر کھانا کھاتے ہوئے نور الہدیٰ بابا جان سے کہنے لگے، میں سوچ رہا تھا آج شام کو منیر ماموں کی طرف چلا جاؤں۔ خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورت آن پڑی ہے، پھر کمپنی کے رجسٹریشن کے پیپرز بھی بنوانے ہیں۔ منیر ماموں وکیل ہیں، سوچا ان سے ہی بات کر لوں، ان سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا جان نے کہا۔ نور الہدیٰ مزید بولے، آج کل ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آفس تو نہیں جا رہے ہوں گے، گھر پر ہی بات ہو سکے گی۔ اور ارے ملیحہ، تم بھی تو ساتھ چلو نا۔ وہ ایسے بولے جیسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو۔ ملیحہ نوالہ چبانا بھول کر انہیں دیکھنے لگی، جو خود بھی نوالہ منہ میں رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ بلکہ ایک کام کرو، ساتھ میں بیگ بھی تیار کر لو، شادی میں 2-4 دن ہی رہ گئے ہیں، سب رشتے دار بھی آ چکے ہوں گے، تم بھی کچھ دن کے لیے رہ آؤ۔ ملیحہ کے حلق میں نوالہ اٹک گیا، اس نے فوراً پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر نور الہدیٰ انجان بننے اپنی ہی کہہ رہے تھے۔ آج میں تمہیں چھوڑ آؤں گا اور ولیمے کے اگلے دن میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ملیحہ نے اب بابا جان کی طرف دیکھا، جو ساری بات چیت سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ نور الہدیٰ کھانا کھا چکے تھے، ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے پھر بولے، شام کے 5 بجے تک بالکل تیار رہنا۔ یہ تو وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یاد دہانیوں سے نہیں بابا جان کو کروائی جا رہی تھی، مگر بابا جان نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو وہ اطمینان سے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ اب ملیحہ کے لیے بھی کھانا کھانا مشکل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی بابا جان کھانا ختم کر کے اٹھے، وہ نور الہدیٰ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ نور الہدیٰ لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ملیحہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آئی اور لائٹس آن کر کے ان کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ ابھی آپ نیچے کیا کہہ رہے تھے؟ گو کہ وہ اس بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، پھر بھی معصوم بن کر بولے، شام 5 بجے تک تیار رہنا۔ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے، مگر بابا جان نے منع کیا۔ کب؟ وہ اب بھی بن رہے تھے، وہ تو کچھ بولے ہی نہیں، خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ اف وہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہی، کل بابا جان نے ماموں کو منع کیا تھا، رات کو بتایا تو تھا۔ اسے الجھا دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کل منع کیا تھا، آج تو نہیں، بس تم بس جانے کی تیاری کرو۔ مگر بابا جان کو کتنا برا لگے گا، ان کے منع کرنے کے بعد آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برا کیوں لگے گا بھائی؟ وہ حیرت سے بولے، کل جب ماموں تمہیں لینے آئے تو کیا میں گھر پہ تھا؟ نہیں۔ کیا بابا جان کو پتہ ہے کہ تم نے مجھے ان کے آنے کے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں۔ تو پھر انہیں برا کیوں لگے گا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میں نے تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی ہے، انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے، سمپل۔ تو آپ نے دھاندلی کی ہے، ان کی چالاکی سمجھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولے، مجھے نہیں پتا تھا کہ لندن والے اتنے بے ایمان ہوتے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ لندن والے بے ایمانی میں کس قدر ایمانداری سے کرتے ہیں۔ وہ ڈٹائی سے بول کر ہنسے، کیا خاک ایمانداری ہے، شرم تو نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہوئے سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی ملامت کا نور الہدیٰ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تو بولے، ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، مگر اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے، رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ آرام سے لیٹ گئے، مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں۔ اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی، مگر ہادی بھائی، اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، اور آپ دونوں کیسے رہیں گے؟ نور الہدیٰ نے سر پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کونی کے بل اٹھتے ہوئے کہا، گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہیں، اور میں اور بابا جان بچے نہیں ہیں جو تمہارے بغیر نہ رہ سکیں، لیکن کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے، اور آپ بھی رات کو دیر سے گھر آتے ہیں۔ تمہارا اسسٹنٹ بہادر بھی ہے نا، بھلا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ملیحہ تب کر بولی، وہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے، بلکہ خود لا علاج مرض ہے۔ تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہادر صاحب کھانا کھا لیجئے ورنہ فوت ہو جائیں گے۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ نور الہدیٰ ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے بولے، گلبانو بھی تو ہے، وہ سب سنبھال لے گی، اور پھر 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے۔ پھر اس ایک دم روب سے بولے، اب اٹھو یہاں سے، نکل چلو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھا دیا، مگر وہ گھوم کر واپس بیٹھتے کہنے لگی، ہادی بھائی ایسا کرتے ہیں، آج جانے کے بجائے 2 دن بعد مہندی کے دن رہنے چلی جاؤں گی، پھر ولیمے میں تو آپ آئیں گے ہی، تو آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اسے اب تک جوڑ توڑ میں الجھتے دیکھ کر گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھ بیٹھے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اور بابا جان تمہارے بغیر نہیں رہ پائیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو تم شادی کر کے بھی تو چلی جاؤ گی۔
ایک پل کو ان کی بات پر شرمائی بھی ڈیٹ بن کر بولی، میری شادی ہوگی تو آپ کون سا کوارے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھ لیجیے گا میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ بہت بولنے لگی ہوں مگر مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، مجھے سونا ہے۔ لیکن ہادی بھائی، وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تو نور الہدیٰ چادر پھینک کر بستر سے اٹھے اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جاتے ہوئے بولے، تمہارے جتنے بھی لیکن ویکن ہیں، اگر مگر ہیں، ان کا جواب میں شام کو دوں گا، اور اگر تم 5 بجے سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ آؤں گا کبھی چاہ کر بھی واپس نہ آ سکو گی۔ اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر وہ واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی ہادی بھائی بات سنیے کہتی ان کے پیچھے آئی، مگر دروازہ دھاڑ کرتے اس کے منہ پر بند ہو گیا۔ ملیحہ نے مکہ بنا کر مارنے کے لیے اٹھایا مگر خود ہی ہاتھ کرا کر منہ بناتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ تیار کیا، پھر شام کے لیے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ ٹھیک 5 بجے وہ تیار ہو کر نور الہدیٰ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ نور الہدیٰ بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے، گلے میں ایک میرون اور دوسری براؤن ڈاٹس والی ٹائی لٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ ذرا بتانا تو دونوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی؟ بیگ وہیں سائڈ میں رکھتے ہوئے وہ ان کی طرف آ کر بولی، آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دو بدو جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ اس نے سر جھٹکا پہ 2 قدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آ گئی۔ پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی۔ ایش گرے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر ہی نور الہدیٰ کی نگاہ اس پر ٹک گئی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنے سفید ہی دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ کانوں میں سفید موتی کے آویزے تھے، آنکھوں میں کاجل کی سی پتلی لکیر اور ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نور الہدیٰ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر کالر سے کرتے ہوئے ملیحہ ان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نور الہدیٰ فوراً سنبھلے اور مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کے عکس پر تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے مڑ کر بولی، کیوں؟ اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ہادی بھائی، وہ ایسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں۔ ایک منٹ، اسے رکنے کا کہہ کر نور الہدیٰ نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور الہدیٰ نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا، تصویر کھینچ رہا ہوں، مگر مفت میں نہیں کھینچوں گا، بدلے میں ایک مسکراہٹ ملنی چاہیے۔ اور ملیحہ فوراً ہی مسکرا اٹھی، اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آئے اور دروازے کی طرف ہی متوجہ تھے۔ نور الہدیٰ سے ایک قدم پیچھے اندر آتی ملیحہ نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا کر نور الہدیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ نور الہدیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا، ہلکے جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا، اتنا کہ اس کا شانہ نور الہدیٰ کے بازو کو چھونے لگا۔ یہ ساری کارروائی بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ہوئی تھی، پھر بھی بابا جان کی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا۔ نور الہدیٰ ملیحہ کے ساتھ لیے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر بولے، ہم دونوں بس جا ہی رہے ہیں، آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی خیال کے زیر اثر تھے، زیر لب مسکرا دیے۔ نور الہدیٰ ان کی مسکراہٹ کا مطلب تو نہ سمجھے، پر اسی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے، اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے۔ ملیحہ نے بھی جھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ نور الہدیٰ کا دھیان بھی نہیں رہا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا۔ کار گیٹ پر روک کر نور الہدیٰ نے ملیحہ سے کہا، جاؤ، تو اس نے کہا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے، اندر جاؤ تو دیر ہو جائے گی، انہوں نے مجبوری بتا کر کہا۔ ملیحہ حیران نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ، سائمہ اور سمیرہ۔ بڑی دونوں شادی شدہ تھیں۔ سمیرہ مدیحہ کی ہم عمر تھی اور اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ ان سے چھوٹی گوہر مگر شادی شدہ تھی۔ پھر سمد تھا جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہم عمر تھا، اور اس کی یہ چھوٹی ارم تھی جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر، ہائے ملیحہ، آپ کہہ کر
اس سے لپٹ گئی اور فوراً ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگی۔ ملیحہ نے گیٹ بند کیا اور بیگ اٹھا کر بڑا سا لان پار کر کے دلان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آ پہنچے تھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی۔ السلام علیکم خالہ، وہ سلام کرتی ان سے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ ساتھ لپٹتے ہوئے ملیحہ کو دعائیں دینے لگی۔ آج صبح ہی پہنچی ہو، سوچ رہی تھی کہ جنید جاگ جائے تو اسے کہوں گی مجھے ملیحہ سے ملا لے۔ دیکھو ذرا کیسی قبولیت کی گھڑی تھی۔ آمنہ کیا بچی کو دروازے پر روک کر کھڑی ہو، اندر تو لے آؤ، یہ بڑی ممانی تھی۔ ملیحہ نے انہیں سلام کیا۔ بیٹی اندر آ جاؤ، وہ سلام کا جواب دے کر اس کے ساتھ لے کر اندر بڑے سے ہال میں آئیں جو سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو ممانی کو خیال آیا ملیحہ کیا اکیلی آئی ہو؟ نہیں ممانی جان، ہادی بھائی آئے تھے، چھوڑ کر چلے گئے۔ نورالہدیٰ انہوں نے تصدیق چاہی۔ جی تو دروازے سے کیوں جانے دیا؟ روک لیتی، انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، کہہ رہے تھے پھر آئیں گے۔ نورالہدیٰ بھی جوان ہو گیا ہوگا، آخری بار جب میں نے دیکھا تھا تو 17-18 سال کا تھا۔ آمنہ اکرانے ہوئے تبصرہ کیا۔ چھوٹی ممانی بولی ایسا ویسا آپا نگاہ نہیں ٹھہرتی، فریال ہوتی تو آج تو بیٹے کا صدقہ نکالتی، آخر پالنے والے تو وہی تھے، اللہ جنت نصیب کرے۔ اس میں کبھی اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا، تبھی تو نورالہدیٰ نے اس گھر سے رشتے جوڑ رکھے ہیں۔ لندن سے آتے ہیں، دوسرے دن ماموں کو سلام کرنے گھر آیا تھا۔ پھر ملیحہ سے بولی بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آفاق بھائی نظر نہیں آ رہے، اپنے کسی دوستوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اور سمیرہ؟ اس نے مزید پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جب سے وہاں یوں بٹھایا ہے سارا وقت سوتی رہتی ہے، کہتی ہے فارغ بیٹھتے اور کیا کروں، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھتے اوپر سمیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پر یہاں تو دن میں بھی خواب خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا جس سے بنا کر واپس تان لیا گیا۔ گوہر کی بچی، تمہیں کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، جو بکواس کرنی ہے کر لو، ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اور حواس کس قدر معطل ہیں کہ میری آواز بھی پہچانی نہیں جا رہی، شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچان ہوگی۔ چادر تلے لنکنے کے آثار نمودار ہوئے، پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیحہ پر نظر پڑتے ہی یہ تم ہو کہہ کر چادر پھینکی اور دیوانہ وار ملیحہ سے لپٹ گئی۔ سمیرہ بس کرو، پسلیاں توڑو گی۔ ملیحہ نے بمشکل اسے خود سے الگ کیا اور الگ ہو گئی، پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی بدتمیز، جب ابو کو چاچو تمہیں لینے آئے تھے تب کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہوں نا، وہ متانت سے بولی، اب بھی نہیں آتی تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگ کر آیا اور بولا خالہ مما کہہ رہی ہیں آ کر چائے پی لیں، اور بول کر واپس بھاگ گیا۔ چلو، ملیحہ نے اسے بھی ساتھ اٹھایا، صرف تمہیں بلایا ہے، میری تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا نخواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے، ویسے سخت ناانصافی ہے، انہیں میں کمرے میں بند کر دینا چاہیے، آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ہنستے ہوئے ملیحہ نے کہا تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اس لیے تو کمرے میں بٹھا لیا ہے، تو کیا فائدہ، میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟ ملیحہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگی۔ بہت بے شرم ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی ابھی کھا کر تمہیں دکھاتی ہوں۔ چائے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو گیا، باقی سبھی لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر لان میں بچھے تخت پر آ بیٹھی، دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے اوپر اٹھائے اور فرصت میں بیٹھ گئی۔ آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا، دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑتے جا رہے تھے۔ وہ فارغ بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی، پھر یوں ہی بھٹکی اس کی نظر تخت پر کچھ ہاتھ کے فاصلے پر رکھے دوپٹے پر پڑی جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹانک رہی تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، لیس دوپٹہ اٹھایا اور ٹانکنے لگی۔ گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا، ملیحہ نے دھیان نہیں دیا، اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں آمد و رفت بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے۔ اندر آنے والے شام کے دھندلکے میں لان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوئی دھاگے میں الجھی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ شک سا ہوا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ؟ حیرت بھری آواز پر ملیحہ سمجھی تو نہیں مخاطب وہ تھی، پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس وجدان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا اور سوئی دوپٹے میں گزرنے کے بجائے سیدھی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں گھسا دی۔ ملیحہ کے تو انگوٹھے میں اتنی ٹھیسوں کی طرف دھیان بھی نہیں گیا۔ وجدان نے اس کے انگوٹھے سے خون کے قطرے کو ابھرتے دیکھا تو سر جھٹکتا اس کے پاس چلا آیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکاتا ہوا بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو ملیحہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد رومال لیا۔
رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے وجدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ بے رابطہ انداز میں بول رہی تھی۔ وجدان کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ ملیحہ دم بخور سی بیٹھی تھی اور وجدان بھی جیسے ان پلوں کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وجدان! اسے ایک پکار نے طلسم توڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ وجدان نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ گیٹ سے اندر آتا آفاق اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر وجدان کو۔ سرشام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز مندی سے بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن کچھ حد تک قابل اعتراض تو نہیں، اس کے خیال سے وہ شرمندہ بھی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار؟ نظر ہی نہیں آتے۔ بابا بھی تمہاری گمشدگی سے کافی ناراض ہیں۔ صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کروں۔ کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجدان اچھل پڑا۔ ایڈوکیٹ کو منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے، وہ بھی میرے مشورے کی؟ کچھ ایسا کہ جسے میں مان بھی لوں؟ سیریسلی یار، پاپا تو جو بہت مانتے ہیں، اور جب میں نے ان کے لیگل فارم جوائن کرنے کے بجائے لیگل ایڈوائزر کی جاب کی، تیرے نام سے مجھے تانے ہی سننے پڑے۔ چل اندر۔ تو آفاق اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ سامنے ہی بیٹھی تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے دور سے اسے نہ دیکھا ہو، مگر جس طرح اس نے ملیحہ کو اندیکھی کی تھی، ملیحہ کو بہت عجیب لگا۔ ملیحہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں سب ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنانے تمہارے انتظار میں ہیں۔ اٹھو شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتے اندر لے آئی۔ ہال کی ایک جانب بچھے قالین پر ملیحہ کے تمام کزن اپنی ڈھولک لیے بیٹھے تھے۔ ساتھ سمیرا کو بھی بٹھا رکھا تھا جو ہاتھ بھر کے لمبی گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر وجدان براجمان تھا جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا اور بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ ایک اچتی سی نگاہ اس کی طرف ڈال کر اپنے کزنز میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی تھی اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، مگر پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے میں لے آئے؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس پہ بھی راستے پر قدم رکھوں اس کے آخری سرے پر وجدان ہی کو کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرا بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلوز تھے۔ LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کے آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دولہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ گئے۔ جنہیں اسٹیج پر جو میں نہیں ملی وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے، بجائے اس کے کہ سب ساتھ مل کر گانا گاتے۔ طے ہوا کہ ان کے شخص گانا گانے کی فرمائش کی جائے گی۔ اب وہاں جیسے میوزک کنسرٹ چل رہا تھا، ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لپیٹے ہوئے تھے۔ گوہر وحید مراد کا کوکا کرینا گا کر اسٹیج اتری اور سب تالیاں بجانے لگے کہ سمد نے آواز لگائی، اب وجدان کی باری۔ سب نے سمد کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کیا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر الٹی پالٹی مار کر بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں البتہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد کی آوازیں ابھری۔ جب شور تھما تو وجدان اپنی پراسرار آواز میں گویا ہوا۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو۔ وجدان کی آنکھیں بند تھیں، وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگا جیسے وہ اس کے بھرے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کی وجاہت
بھرے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار تو اس نے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعت بہت محدود ہے، اس ایک آواز کے سوا اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب باغن پھول کھلائے ہوں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اس جملے کی بازگشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پھر دوسرے ہی قدم پر ایک پکار نے زنجیر کیا تھا، ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کامن میلا ہے۔ ہم کب تک پریت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، سب سونا روپا لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم مجھے ایک بہتری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ نظم ختم ہوئی اور وجدان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سیدھی نظر ملیحہ کے وجود سے ٹکرا گئی۔ بس ایک ہی پل کے لیے وجدان کی آنکھوں میں اس کی پوری جان سمٹ آئی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل کر وہ اٹھ گیا۔ ملیحہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وجدان اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا جہاں کشمکش نظر آ رہی تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، وہ زیر لب دہراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میرا دل تو اندیشوں سے بھرا ہے۔ وہ الجھ گئی اور الجھن کبھی خود ہی سمجھ جاتی۔ اس نے جانا نہ تھا، مگر اب وہ بہت سے انجانے رازوں کو جاننے والی تھی۔ میجنٹا اور بلو کنٹراسٹ کے شرارہ سوٹ میں وہ اپنی کزنز کے ہمراہ دلہن بنی سمیرا کو لیے اسٹیج تک آئی۔ اسے آفاق کے پہلو میں بٹھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے وہ سیدھی ہوئے اسٹیج سے اترنے لگی کہ افتخارات سے نے آواز دی، ملیحہ۔ وہ فوراً ہی پلٹی، جی ماموں جان۔ بیٹا فون تو کرو، بھائی صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ ان کی آواز پر وہ کچھ توقف سے بات بولی، ماموں جان آپ تو جانتے ہیں نا بابا جان کو، وہ کبھی بھی پرہجوم جگہوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے تھے، اس لیے پھر اصرار نہیں کیا اور نور الہدیٰ کا پوچھنے لگے، نور الہدیٰ تو آئے گا نا؟ جی ماموں جان، صبح میری ہادی بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے۔ وہ سارے ہلا کر کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تو ملیحہ پھر اپنا شرارہ سنبھال کر اسٹیج سے اتری، میدان کے برابر سے انجان بن کر گزر گئی۔ ملیحہ جب افتخارات سے نے ملیحہ کا نام پکارا تو ملیحہ سے 2 قدم ہی پیچھے تھا، اور اپنے آپ ہی اس کے احساسات کو ایک نام مل گیا تو اس نے اس نام کو زیر لب دہرایا، یوں کہ ہونٹ تو ہلے مگر آواز نہیں ابھری۔ ملیحہ نے کوئی آواز تو نہیں سنی، پھر اسے احساس ہوا کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر بولی، جی، مگر وجدان کو دیکھ کر سر پٹا گئی۔ اس کے سوالیہ انداز پر وجدان بولا، سب کچھ تو کہہ چکا ہوں، اب اور کیا کہوں؟ وہ گڑبڑا کر فوراً ہی پلٹ گئی، مگر جانے کیا ہوا، کچھ قدم چل کر ہی اچانک پھر پلٹی اور فان کلر کے ڈنر سوٹ میں وجدان کو دیکھا، اور وہ اسی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئیں اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وجدان کو دیکھ کر ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ ٹھٹک گئی۔ آگاہی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے وجدان مصطفی کو دیکھا۔ وجدان نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے احساسات پر غور کرتے ہوئے الجھے انداز میں سر کو جھکا لیا تو سلکی بال کندھے سے پھسلتے ہوئے اس کے رخ کو ڈھک گئے۔ ایک ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پھر وجدان کو دیکھا، جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر پہلی بار وجدان نے اسے خود سے شرماتے دیکھا۔ نظریں چراتے ہوئے رخ بدل کر وہ ہونٹوں میں مسکرائی، پھر فوراً ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کی جانب بنے ڈریسنگ روم میں جا چھپی۔ اس نے گو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا، بھلے اسے اس حادثے کی خبر کیسے نہ ہوئی۔ وجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر کرنے لگا جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ وطن واپس لوٹے تو بہت دنوں تک فارغ نہیں رہ سکے۔ فوراً ہی گارمنٹ سیکٹری کے قیام کے سلسلے میں دوڑ دھوپ شروع کر دی تھی، اور ایک بھرپور دن گزار کر رات جب وہ لوٹے تو تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر یہ تھکن بس قصر فاروقی کی چوکھٹ تک ہی ان کا ساتھ دے پائی، کیونکہ چوکھٹ کے اس پار ایک لڑکی ان کے انتظار میں نیند کو پان کیے جاگ رہی ہوتی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر پاس چلی آتی اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہتی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر جتنی دیر وہ فریش ہو کر کمرے میں آتے، وہ کھانا گرم کر کے ٹرے میں سجائے کمرے میں چلی آتی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھتے ہی صوفے پر بیٹھ جاتے۔ وہ کھانا شام میں کھا لیا کرتی تھی، مگر اب اس نے اپنی بھوک کو تقسیم کر لیا تھا۔ تھوڑا سا کھانا وہ شام کو بابا جان کے ساتھ کھاتی اور تھوڑا سا کھانا رات میں نور الہدیٰ کے ساتھ دینے کو کھاتی، مگر آج دروازہ کھول کر اندر پیر رکھتے ہوئے انہوں نے خالی صوفے کو دیکھا تو وہیں رک گئے۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنی سرگوشی سنی، صاحب کھانا لگا دوں؟ رہنے دو یار، بھوک نہیں ہے۔
بہت بیزاری سے بول کر وہ دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھ کے بہادر سر ہلا کر واپس غائب ہو گیا۔ نور الہدیٰ نے کوٹ ران پر رکھا، ٹائی کی نوٹ کھینچ کر ڈھیلی کرتے ہوئے انہوں نے گریبان کے بٹن کھول دیے، پھر کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور مسکرا اٹھے۔ اس وقت انہیں شادی ہال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ اس وقت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ خود وہ بھی ایک نظر اسے دیکھ لینے کو بے چین تھے، مگر پھر یہ خیال کہ وہ ان کی راہ دیکھتے ہوئے بس انہیں سوچ رہی ہوں گی، کہیں زیادہ کیف آ گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے گدی مسلتے ہوئے خود سے بولے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی مجھ جیسے شخص سے ایسی امیچور حرکتیں کروا لے گی۔ خود پر مسکراتے ہوئے انہوں نے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کر جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ سگریٹ سلگتے ہوئے کچھ یاد آ کر ان کا ہاتھ ایک پل کو رکا، پھر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے انہوں نے سگریٹ سلگا دی۔ گلاس وال سے گزر کر ان کی نظریں لاؤنج کے اس صوفے پر ٹھہریں جس پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ پہلی رات سو گئی تھی، اور پھر آنے والی کئی راتیں نور الہدیٰ نے اسی صوفے پر بیٹھے اپنے انتظار میں جاگتے پایا تھا۔ نور الہدیٰ نے ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑا اور ملیحہ کو دیکھنے کی ان کی خواہش عجیب دھنک سے پوری ہو گئی۔ دھوئیں میں لپٹا اس کا ہر نقش بہت واضح تھا، بند آنکھوں کو دکھتے پٹوں پر سجی پلکوں کا سایہ گالوں پر پڑا تھا، ہونٹ نیم وائے تھے، الجھے بالوں کی ایک لہر اس کی گال کو چھو رہی تھی۔ اداس بہوں ایک کشن دبا رکھا تھا اور لمبا دوپٹہ ایک طرف سے ذرا شانے پر ٹکا تھا اور دوسری طرف سے پیروں کو چھوتا قالین پر بے ترتیبی سے بکھرا تھا۔ دھواں تحلیل ہونے لگا تو عکس بھی مٹنے لگا۔ نور الہدیٰ نے ایک اور کش لے کر دھوئیں کی دیوار اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑی کی اور بے خبر حسن پھر سے ان کی نظروں میں آ ٹھہرا۔ محبت کا یہ کھیل بھی کتنا عجیب ہے کہ دھندلے منظر زیادہ روشن، زیادہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ملیحہ کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے پھر اپنی ہی بات پر چونک گئے۔ محبت! انہوں نے دھیرے سے اس لفظ کو دہرایا اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ ان کی انگلیوں میں دبا سگریٹ صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے اپنے وجود کی تپش ان کی پوروں کو بخش کر انہیں ہوش میں لے آیا۔ بے ساختہ ہی ہاتھ جھٹکتے ہوئے ان کے ہونٹ پر دلکشی سے مسکرائے۔ تو نور الہدیٰ فاروقی، انہوں نے اپنے آپ کو منتخب کرتے ہوئے خود سے کہا، آج یہ اعتراف کر ہی لو کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے۔ کسی کے تصور سے ان کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ انہوں نے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھندلے منظر پھر سے روشن ہونے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔